اب رہ گیا مروجہ جو طریقہ ہے، جلوس، جھنڈیاں، لائٹنگ، اور وہ عربیوں والے لباس پہنے ہوتے ہیں، لکڑی کی تلواریں اٹھائی ہوتی ہیں. آپ پنڈی میں تو چلے جائیں تو وہاں تو آپ کو ایسا ایسا رنگ نظر آئے گا. تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن وہ پھر اس کے اوپر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں قالین بھی نہیں بچھائے جاتے تھے مساجد میں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوتے تھے، لائٹنگ نہیں ہوتی تھی، مسجد کے محراب، مسجد کے مینار نہیں ہوتے تھے، تو یہ چیزیں بھی تو آپ نے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز ہم نے دین کے طور پہ ایکسیپٹ نہیں کی ہے، دین کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے کی ہے. اصل دین اپنی جگہ ہے. یہ نہیں ہوا کہ لائٹنگ سے اور قالین بچھانے سے اور ایک ایئر کنڈیشن لگانے سے نماز کا طریقہ بدل گیا ہو، کہ قیام کی جگہ رکوع کرنا شروع کر دیں اور رکوع کی جگہ سجدہ اور سر جو ہے وہ ہاتھ میں باندھنا شروع کر دیں. وہ اصل دین اپنی جگہ پہ. آپ بھی منڈے کے دن کا روزہ رکھیں، اس روزے کو آپ کھجور سے افطار کرنا چاہتے ہیں کریں، اس کے بعد آپ نے بریانی کھانی ہے، اگرچہ بریانی کا ثبوت نبی الاسلام کے زمانے میں نہیں ہے تو آپ کھائیں، اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کھائیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اصل اپنی جگہ موجود ہوگی. دین کی اصل اپنی جگہ پہ ہونی چاہیے، اس کو سپورٹیو چیزیں ہو سکتی ہیں. جس طرح امام بخاری، امام مسلم نے دین کی اصل کو اپنی جگہ رکھا ہے. یہ کتابیں صحابہ نے تو نہیں لکھی، لیکن انہوں نے احادیث کو جمع کیا، تو دین اصل میں اپنی جگہ پہ تھا. ہماری یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ دین اصلی جگہ پہ موجود ہے. یہ ایک طریقہ ہے. لوگ ہوائی جہاز پہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک طریقہ ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر کے اوپر تسبیحات کو شمار کرنا، یہ ایک طریقہ ہے. لیکن تسبیحات وہی ہیں جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی، اور اس کی اصل ہے وہ حدیث صحیح مسلم کی کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں بری سنت کو جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے اس کا وبال سب کا جمع کر کے اس شخص پہ ہوگا، اور ان کا اپنا وبال بھی کم نہیں ہوگا. یہ بدعت حسنہ اور سنت حسنہ کا فرق آپ سمجھ لیں. یہ سنت حسنہ ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے. پھر سے کوئی پوچھے نا کہ بری بدعت کون سی ہے، پھر کہتے ہیں جو بھی ہم بدعت ذکر کریں کہتے ہیں یہ اچھی بدعت ہے. ہم کہتے ہیں بری بدعت، تو اللہ کے فضل سے آج تک کوئی بری بدعت کی مثال دے نہیں سکا. وہ مثالیں وہ چیزوں کی دیں گے جو آلریڈی اسلام میں حرام ہے. وہ کہتے ہیں جی بری بدعت یہ ہے کہ عورتیں بے پردہ ہو کے میلاد کے جلوس میں آ جائیں، تو یہ بدعت تو نہیں میرے بھائی. عورتوں کا بے پردہ ہونا ویسے ہی منع ہے. جو آلریڈی شریعت میں کام منع ہے ان کو کوئی پرفارم کرتا ہے، اس کو آپ بدعت تو نہیں کہیں گے، وہ تو حرام کام ہے. تو ان کو مثال کوئی نہیں ملتی. بھائی بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا فہو رد. جس نے ہمارے دین جو ہم نے تعلیم کیا ہے اس میں کوئی چیز خود سے داخل کر دی، وہ مردود ہے. پھر اکثر آپ کو کہیں گے منع کدھر ہے؟ جی منع ہے. صحیح مسلم میں 2005 نمبر حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی تقریر کرتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. یعنی جس سٹائل میں میں گفتگو کرتا ہوں، کہتے ہیں غامدی صاحب کی طرح بولا کریں، تو وہ غامدی صاحب کی سنت ہے. میں تو اس شخص کی سنت پہ چلتا ہوں جس کی قبر مدینے میں ہے. مسلم شریف ہے سر، مولانا شریف نہیں. آنکھیں سرخ ہو جاتی، آواز بلند ہو جاتی، غصے میں اضافہ ہو جاتا، گویا کہ ایک جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو. تو مڑ مڑ کرنے سے دنیا میں چینج نہیں آئی ہے. مڑ مڑتے 1200 سال تو لوگ کر رہے سر. ایک انجینئر کیا آیا ہے، ساری تبدیلی آئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت سٹائل ہے اس طریقے سے گفتگو کرنا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں نبی علیہ السلام فرماتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. بدترین کام وہ ہیں جو دین کے اندر نئے داخل کر دیے جاتے ہیں. وہ تمام کام بدعتیں ہیں، تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے میں. کچھ الفاظ سنن نسائی میں اور جامع ترمذی میں، مین سٹرکچر اس کی صحیح مسلم ہے. منع کدھر ہے؟ جی منع ہے کہ جو آپ کام خود داخل کریں گے منع ہے.
وہ کہتے ہیں جی بتائیں کہ جی یہ چیز نبی علیہ السلام نے حکم کہاں دیا ہے رفع الیدین کا؟ جی دیا حکم، صحیح بخاری میں حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، اور وہ خود حدیث میں بخاری اور مسلم میں رفع الیدین کے ساتھ طریقہ سکھا رہے ہیں. اب مجھے بتائیں جب جنرل بات ہو رہی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے. اب آپ نے ایک ایک چیز تو نہیں کہنی کہ میں حکم دیتا ہوں یہ کرو، پھر میں حکم دیتا ہوں یہ کرو. آپ نے جنرل کہہ دیا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو. اور جو صحابی یہ روایت کر رہا ہے وہ نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہا ہے، تو ہر چیز وہ فنکشن سب کے اوپر اپلائی ہو گیا. یہاں پہ بھی جب آپ نے فرمایا کہ جو کام بھی دین میں داخل کیا گیا وہ بدعت ہو، تو سنت حسنہ وہ جائز ہے. میں نے بتایا صحیح بخاری بدعت حسنہ نہیں سنت حسنہ، اور اس کی اصل وہ صحیح مسلم کی حدیث کہ جس نے اسلام میں اچھی سنت کو جاری کیا. وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے، اس میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ غریب اصحاب آئے، ان کی غربت دیکھ کے نبی علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے، آپ بڑے غمگین ہوئے. آپ نے مسجد میں ممبر لگوا کر خطبہ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق آیات تلاوت کی، اور پھر کہا کہ اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرو. اور اس ترغیب دلانے پر لوگ اپنے اپنے گھروں کو گئے. ایک انصاری گھر گئے، انہوں نے ایک بہت بڑے بورے کے اندر، بزرگوں کی کتابیں نہیں، اپنے گھر کا سامان اس میں جمع کیا. اور وہ صحابہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے وہ گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے اس مسجد کے سین میں جب انہوں نے بورا رکھا نا، باقی لوگ اتنے امپریس ہوئے کہ یار یہ تو بندہ ایک بالکل لوور مڈل کلاس کا بندہ اور اتنا سامان اٹھا کے لے آیا. تو سب کو ہمت ہوئی، سب اپنے گھروں میں گئے، حتیٰ کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کا مبارک چہرہ جو ہے وہ سونے کی طرح اور سورج کی طرح چمکنا شروع ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے اتنی ناگواری تھی کہ یار یہ لوگ اتنا انفاق کر رہے ہیں. وہاں پھر آپ نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، یعنی کس نے؟ اس انصاری صحابی نے جو بارش کا پہلا قطرہ بنا. لہذا امام مالک بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے الموطا امام مالک ایک باقاعدہ حدیث کی کتاب لکھی. شاہ ولی اللہ دہلوی بارش کا پہلا قطرہ بنے کہ انہوں نے قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی زبان کے اندر. تو اس طریقے سے جو بھی اپنے اپنے زمانے میں یہ کام کرتا ہے اس کے لیے وہ اجر ہے. تو یہ دو چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں. بدعت حسنہ اور چیز ہے، سنت حسنہ اور چیز ہے. تو بدعت حسنہ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بدعت ہی ہوتی ہے. حسنہ اور سیئہ کا فرق سنت کے اعتبار سے، طریقے کے اعتبار سے. تو یہ بھی اکثر لوگ چونکہ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ساتھ بریف کر دیا. تو وہ بعض اوقات دو پھر مثال دیتے ہیں جی آپ اقبال ڈے بناتے ہیں، قائد اعظم ڈے بناتے ہیں، اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، تو نبی کا برتھ ڈے مناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنالٹی ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ منسوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ پھر وہ دین بن جائے گا.